روزہ دار کتنا ہی اہتمام کرے، روزے کے دوران کچھ نہ کچھ کوتاہی ہو ہی جاتی ہے۔ کھانے پینے اور روزہ توڑنے والی باتوں سے بچنا تو آسان ہوتا ہے، لیکن لغو کلام، فضول مصروفیات، نامناسب گفتگو سے مکمل احتراز نہیں ہو پاتا۔ اس لیے اس طرح کی کوتاہیوں کی تلافی کے لیے شریعت میں رمضان المبارک کے ختم پر صدقہ فطر کے نام سے گویا کہ روزوں کی زکوٰۃ الگ سے واجب قرار دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو ضروری قرار دیا، جو روزہ دار کے لیے لغو اور بے حیائی کی باتوں سے پاکیزگی کا ذریعہ ہے اور مسکینوں کے لیے کھانے کا انتظام ہے۔ جو شخص اسے عید کی نماز سے پہلے ادا کر دے تو یہ مقبول زکوٰۃ ہوگی، اور جو اسے نماز کے بعد ادا کرے تو یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے۔ تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ صدقہ فطر واجب ہونے کے دو مقاصد ہیں۔ نمبر ایک، روزے کی کوتاہیوں کی تلافی۔ نمبر دو، امت کے مسکینوں کے لیے عید کے رزق کا انتظام، تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شریک ہو سکیں۔ اس لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، اغنوہم عن السوال فی ھذا اليوم، یعنی مسکینوں کو عید کے دن اتنا دو، اتنا ان پر خرچ کرو کہ وہ سوال سے بے نیاز ہو جائیں، وہ عید والے دن کسی سے سوال نہ کریں۔ اس لیے صاحب وسعت مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ صدقہ فطر بر وقت ادا کرنے کا اہتمام کریں، جیسا کہ حدیث بالا میں فرمایا گیا کہ نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنے کا ثواب زیادہ ہے۔ اسی بنیاد پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید سے 2-3 دن پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا کرتے تھے، اور مناسب بھی یہی ہے تاکہ مستحق حضرات پہلے ہی سے عید کی تیاری کر سکیں۔ اور اب صدقہ فطر واجب کس شخص پر ہے؟ تو جس شخص کی زندگی کی لازمی ضروریات کے علاوہ اتنی قیمت کے مال کا مالک ہو جس پر زکوٰۃ واجب ہو، یعنی جس شخص پر زکوٰۃ واجب ہے اس پر صدقہ فطر بھی واجب ہے۔ لیکن صدقہ فطر اور زکوٰۃ میں تھوڑا سا فرق ہے کہ صدقہ فطر کے لیے جو مال ہے وہ مال نامی ہونا ضروری نہیں، زکوٰۃ کے لیے مال کا مال نامی ہونا ضروری ہے، صدقہ فطر کے لیے مال کا مال نامی ہونا ضروری نہیں۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کا جو مال ہے اس مال پر سال کا گزرنا ضروری ہے، کہ وہ سال گزرے گا تب زکوٰۃ واجب ہوگی، اور صدقہ فطر فوراً واجب ہو جاتا ہے، اس میں سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اور البتہ زکوٰۃ اور صدقہ فطر اس بات میں متحد ہے کہ وہ مال جو ہے وہ مال قرض اور ضروریات اصلیہ کے علاوہ ہو، یعنی ضروریات اصلی سے زائد ہونا چاہیے، تب اس مال پر زکوٰۃ اور صدقہ فطر واجب ہوگا۔ جو نابالغ بچے ہیں خود کسی نصاب کے مالک نہ ہو تو ان کی طرف سے ان کے باپ پر صدقہ فطر نکالنا واجب ہے۔ اگر وہ بچے خود صاحب نصاب ہوں تو ان کے مال میں سے صدقہ فطر نکالا جائے گا۔ اسی طرح جو کوئی بچہ عقل کے اعتبار سے کمزور ہے یا پاگل ہے تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر نکالا جائے، اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر نکالنا ان کے والدین، اس کے والد پر واجب ہے، اگرچہ وہ بچہ بڑی عمر کا ہو، لیکن اگر وہ کم عقل ہے یا پاگل ہے تو پھر اس کے والد پر صدقہ فطر واجب ہوگا۔ اور جو بچہ عاقل بالغ ہے، عاقل بالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا باپ پر ضروری نہیں، لیکن اگر وہ بچے باپ کی پرورش میں رہتے ہیں اور باپ ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر دے تو یہ درست ہے۔ اور اسی طرح بیوی کا صدقہ فطر شوہر پر واجب نہیں، لیکن اگر کسی نے اس کی طرف سے لیکن اگر شوہر نے بیوی کی طرف سے ادا کر دیا تو وہ ادا ہو جائے گا، خواہ بیوی سے اجازت لی ہو یا نہ لی ہو۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس کئی مکانات ہیں، ان میں سے ایک مکان میں وہ رہتا ہے، باقی مکانات خالی ہیں یا کرایہ پر دیے ہیں، تو اس صورت کے اندر ان مکانات کی قیمت لگائی جائے گی۔ اگر وہ نصاب کو پہنچتے ہیں یا نصاب سے زائد ہے ان کی مالیت تو پھر اس شخص پر بھی صدقہ فطر واجب ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صدقہ فطر ادا کب کیا جائے، تو بہتر یہی ہے کہ رمضان المبارک ہی میں صدقہ فطر ادا کر دیا جائے، آخری عشرے میں ہو سکے، اس سے پہلے بھی ادا کیا جا سکتا ہے، یعنی رمضان میں صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے، جتنا جلدی ہو سکے صدقہ فطر ادا کر دیا جائے۔ اب صدقہ فطر کی شرعی مقدار، تو صدقہ فطر کی جو شرعی مقدار ہے وہ 4 اجناس، گندم، جو، کھجور، کشمش، یا تو یہ اجناس میں سے کوئی ایک چیز دیں یا ان کی قیمت دینا لازمی ہے۔ گندم نصف سا جو تقریباً 2.25 کلو، تو احتیاطاً 2 کلو گندم یا 2 کلو گندم کی قیمت، تو اس سال 2023 میں جو گندم کی یہاں قیمت ہے سرکاری ریٹ تقریباً وہ
250 روپے بنتا ہے۔ اور اسی طرح ایک سا جو 3.5 کلو تقریباً 3.5 کلو جو دے دیں یا اس کی قیمت جو تقریباً 400 روپے بنتی ہے۔ اسی طرح تیسری چیز ہے کھجور، تو ایک سا کھجور یعنی 3.5 کلو کھجور دیں یا 3.5 کلو کھجور کی قیمت دیں۔ جو نارمل کھجور ہے اس کی قیمت تقریباً بنتی ہے 1350 روپے۔ اور چوتھی چیز ہے کشمش، تو ایک سا کشمش دیں یا ایک سا کشمش کی جو قیمت ہے 3.5 کلو کشمش کی جو قیمت ہے وہ تقریباً 2250 روپے ہیں۔ تو جو لوگ صاحب حیثیت ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کھجور یا کشمش کے جنس کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کریں، اور جو لوگ صاحب حیثیت نہیں ہے تو وہ گندم یا جو وغیرہ کے اعتبار سے ادا کر دیں۔ تو صاحب حیثیت لوگوں کے لیے مشورہ یہی ہے کہ وہ کشمش یا کھجور کے اعتبار سے ادا کریں تاکہ اس سے فقیر کا نفع ہو، فقیر کو فائدہ ہو۔